اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر معین وصلی اللہ علی محمد اجمعین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی الظالمین اجمعین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو کربلا لے چلیے اور کربلا لے جانا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کتنی ہی بڑی شہادت کیوں نہ ہو، جب اس کو 1 سال بعد منایا جاتا ہے تو جس دن وہ واقعہ ہوا تھا اس جیسی کیفیت نہیں ہوتی دنیا کے واقعات جو ہے، لیکن وہ واقعہ کربلا ہے کہ 10 محرم کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ یہ اعجاز ہے کربلا کا۔ اور پھر بڑی بڑی ہستیوں کی یہ خواہش ہے کہ مجلس امام حسین میں وہ شرکت کریں۔ جس طرح کے 2 طالب علم تھے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں، وہ باس مباحثہ کر رہے تھے اور حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ حبیب ابن مظاہر کا بہت بڑا مقام ہے کہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کو امام نے خط لکھ کے بلایا ہے، کسی اور کو نہیں بلایا، فقط ایک حبیب ابن مظاہر ہے۔ ان کا پھر استقبال کیا، علی کی بیٹیوں نے ان پر سلام بھیجا، اور پھر جب دفن ہوئے تو بڑے احترام کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ تو اب حبیب ابن مظاہر کی کوئی اور خواہش نہیں ہوگی، یہ آپس میں باس و مباحثہ کر رہے تھے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا مقام اور حبیب کی آپ کوئی اور خواہش نہیں ہوگی۔ چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک طالب علم رات کو خواب میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ آئے ہیں اور یہی فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ سچ تھا، لیکن مجھ حبیب کی ایک خواہش ہے۔ تو اس وقت طالب علم پوچھتا ہے کہ کون سی خواہش؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مجلس امام حسین ہو اور وہاں میں عزادار بن کر سنوں۔ عزادار کا اتنا مقام ہے کہ حبیب خواہش کرتے ہیں کہ میرا نام بھی حسین ابن علی کے عزاداروں میں ہو۔ تو آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، تو ہمیں بھی وہی شکل اختیار کرنی چاہیے جو آج کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ کیسی شکل تھی رسول پاک کی کہ آپ نے جو ہے وہ بٹن کھولے ہوئے تھے، سینہ چاک تھا، قمیض چاک تھا، اور آستینیں الٹی ہوئی تھی۔ اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ نے۔ اور اس روایت کو تمام مسالک نے لکھا ہے، فقط اہل تشیع نے نہیں، اہل سنت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس گھر آئے، اور جب گھر آتے ہیں تو اس وقت حضرت ام سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھی، آپ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آئے تو اندر نہیں آنے دینا۔ آپ آرام کرتے ہیں کہ اتنے میں شہزادہ حسین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ نانی جان، کیا میرے نانا جو ہے واپس آ گئے ہیں؟ تو اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ ہاں اے شہزادہ حسین آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، لہذا آپ یہیں ٹھہریں۔ اب شہزادہ حسین اصرار کر رہے ہیں اور حضرت ام سلمہ جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیتی۔ امام حسین علیہ السلام گریہ کرتے ہیں
امام حسین کی گریہ کی آواز پیغمبر اسلام سنتے ہیں، جلدی سے باہر آتے ہیں۔ اے ام سلمہ، حسین کو روک رکھا ہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا تھا نہیں۔ اے ام سلمہ، میں نے کہا تھا کہ کوئی آئے، حسین کوئی نہیں ہے، حسین میری جان ہے، حسین میرا روح ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین جو ہے ان کو لے کر پیغمبر اسلام کمرے میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے، میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد کمرے سے پیغمبر اسلام کی گریہ کی آواز بلند ہوئی، اور جب میں نے آواز سنی جلدی سے اندر گئی اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا سفر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں ام سلمہ، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور آ کر مجھے بتایا ہے کہ تمہارا یہی شہزادہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ذبح ہو جائے گا، اور ساری تفصیل مجھے بتائی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کربلا سے مٹی لائے ہیں۔ اے ام سلمہ، یہ شیشی ہے، اس کے اندر کربلا کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ اور جبرائیل بتا کر گئے ہیں جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ وہ مٹی اپنے پاس رکھتی ہیں، پیغمبر اسلام کی وفات ہو جاتی ہے، 61 ہجری آتی ہے، یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام ہے، سر سے امامہ اترا ہوا ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، گرد آلود چہرہ ہے۔ ام سلمہ تڑپ کر پوچھتی ہیں، اے میرے سید سردار، یہ کیسی عادت بنا رکھی ہے؟ اے ام سلمہ، تم سوئی ہوئی ہو، میں کربلا سے آیا ہوں، میرا شہزادہ حسین کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اس طریقے سے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا، تو پیغمبر اسلام خواب میں یہ حالت بنا رہے ہیں۔ اگر ہم امتی ہیں تو آج کے دن مظلوم کربلا پہ گریہ کرنا سنت رسول ہے، اور پیغمبر اسلام اس وقت نہیں رو رہے، بلکہ جب شہزادہ کی ولادت ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر گریہ کرتے ہیں، اور جب رونے کا سبب پوچھا جاتا ہے تو پوری تفصیل کے ساتھ ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں یہی حسین ابن علی تنہا ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک ساتھی ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے۔ اور جب صبح عاشور ہوئی، ایک مرتبہ غازی عباس علمدار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اجازت طلب کرنا چاہی، تو مظلوم کربلا نے عباس علمدار کو علم دے دیا۔ عباس کو جب علم دے دیا تو غازی عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ وہ کس لیے کہ جب کربلا 10 محرم سے پہلے کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا کہ غازی عباس کہتے کہ مولا مجھے اجازت دے دیں، تو اس وقت مولا یہی فرماتے تھے، عباس تجھے 10 محرم الحرام کے لیے جو ہے وہ باقی رکھا ہے۔ اب جب عباس کو علم دیا تو سمجھ گئے کہ مجھے علمدار بنایا گیا ہے، مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ ایک ایک ساتھی جدا ہو رہا ہے، عباس علمدار ایک ایک کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کبھی حبیب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی زہیر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں خود اٹھا کر لے آ رہے ہیں، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر لے آ رہے ہیں۔ عباس علمدار کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور مظلوم کربلا سے یہی عرض کرتے ہیں، مولا آج مجھے اجازت دے دیں۔ نہیں عباس، تم تو میری فوج کے لمبردار ہو، آپ کو جب لشکر دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے، اور بیویوں کا آسرا تمہاری وجہ سے ہے، ایک ایک جو ہے وہ جدا ہو رہا ہے۔ جب کوئی نہیں رہتا علمدار پھر آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے مولا آپ تو اجازت دے دیجئے۔ نہیں عباس، تم میرے علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا اور عرض کی، مولا ذرا وہ فوج تو دکھائیے جس کا میں علمبردار ہوں، کوئی رہ گیا ہے۔ اتنے میں عباس علمدار
خیمے میں آتے ہیں، حضرت سکینہ جلدی سے آ کر اپنے چچا کے قدموں میں بیٹھتی ہیں اور یہی کہتی ہیں، اے میرے غیور چچا، اب میرے اصغر کے منہ پہ موت کی زردی چھا چکی ہے، اب اصغر جو ہے پیاس سے مر رہے ہیں۔ حضرت سکینہ کو اٹھایا، مشک لی اور حضرت سکینہ سے یہی کہا، سکینہ یہی الفاظ اپنے بابا کو جا کر کہہ دو۔ مظلوم کربلا نے جب دیکھا کہ غازی عباس آ رہے ہیں، سکینہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک جملہ اپنی بیٹی سے کہا، ایک جملہ غازی عباس سے فرمایا۔ آپ فرماتے عباس میں سمجھ گیا تو سکینہ کو کیوں لایا ہے، اور سکینہ سے فرمایا، سکینہ اب تو چچا کو بھیج رہی ہے، ابھی شام غریبہ جب شمر تماچے مارے گا چچا بہت یاد آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غازی عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایسی جنگ کی، عمر ابن سعد نے لشکر کی دیوار بنا دی تھی، لیکن عباس علمدار جہاں سے گزرتے تھے فوجی جو ہے خوف سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اور کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عباس کو آگے سے روک سکیں۔ عباس علمدار پہنچے، عباس لبے نہر حیدر کی طرح مشق میں دریا کو اٹھا لیا، در خیبر کی طرح دیکھ کر غازی عباس کو کہتے تھے، عدو ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح، لشکر کی طرح۔ عباس علمدار لڑ رہے تھے، مشک کو پانی کے اندر داخل کیا، مشک جو ہے وہ بھر کی اور گھوڑے پہ رکھی، اب جو ہے واپس آ رہے ہیں۔ عمر ابن سعد اپنی فوج کو کہتا ہے کہ کسی دھوکے سے علمدار عباس کو تم جو ہے وہ شہید کرو، اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو پھر جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، پھر سارے دن کی ہماری محنت رائے گاں جائے گی۔ اب یہ درختوں کے پیچھے چھپ کر غازی عباس پہ یہ وار کر رہے تھے، ایک لائن آگے بڑھا، ایسا وار کیا دایاں بازو قلم ہو گیا، آگے بڑھے، عباس علمدار نے اپنا پرچم بائیں ہاتھ میں تھاما اور مشک جو ہے وہ کندھے پہ لٹکائی کہ اتنے میں ایک لائن بڑھا، اس نے بایاں بازو قلم کیا، عباس علمدار جو ہے ان کا علم سنبھل نہ سکا، مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور آ رہے ہیں، اپنے گھوڑے سے یہی فرما رہے ہیں، اے میرے رہوار جتنا جلدی ہو سکے یہ پانی سکینہ تک پہنچا دو، سکینہ انتظار میں ہے۔ اب آپ مشک کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کہ مشک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ عمر ابن سعد حرملہ سے کہتا ہے، اے حرملہ یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ حرملہ جو ہے وہ تیر کا نشانہ لیتا ہے اور بازو تو تھے نہیں، وہ جگہ خالی نظر آتی ہے، ایک مرتبہ تیر چلا، مشک سے سارا پانی گر گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں اب خیموں کی طرف نہیں، واپس فوج اشقیاء کی طرف چلو۔ گھوڑا واپس ہوا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، ایک لائن آگے بڑھا، سر پہ وار کیا، عباس علمدار سے سنبھلا نہ گیا، ارے بازو تو تھے نہیں، بغیر بازوؤں کے ایک مرتبہ منہ کے بعد زمین پر آئے اور اپنے مولا کو سلام کیا۔ مظلوم کربلا کمر کو تھام کر اٹھے، یا اخی العباس ان کا سر ظاہری، عباس تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ مظلوم کربلا چلے، حمید ابن مسلم بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا ایک مرتبہ حسین مظلوم گرے اور گر کر کیا کرتے ہیں، ایک بازو کو اٹھایا، چوما، پھر آگے چلے، پھر گرے، دوسرا بازو اٹھایا اور جلدی سے عباس علمدار کے سرانے آئے اور آ کر آپ نے مولا عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، لیکن غازی عباس نے اپنا سر گرا دیا، پھر رکھا، پھر گرا دیا۔ آپ فرما رہے ہیں عباس کیا مجھ حسین مظلوم کی زخمی گود پسند نہیں مولا، اب تو آپ میرا سر گود میں لے رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ
وہ بتا سکتے ہیں ہاں مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون ہے، میری آنکھ صاف کرے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جن کا کوئی نہ رہ گیا ہو وہ کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو مظلوم ہو جائیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کو صاف کیا۔ عباس علمدار عرض کرتے ہیں مولا اب میرے دم نکلتے جا رہے ہیں، اگر کوئی آخری حکم ہو تو غلام حاضر ہے۔ ہاں عباس، ساری زندگی آپ نے مجھے آقا کہا اور اپنے آپ کو غلام کہلوایا، آج میں حکم کر رہا ہوں مجھے اپنا بھیا کہہ دے، یہ سننا تھا۔ مولا جب میں چلا تھا اما نے وصیت کی تھی کہ حسین کو بھیا نہ کہنا، وہ تمہارے سردار ہے۔ 60 قلعے سے آواز آئی اے عباس میں تمہاری ماں کی ضامن ہوں، کہہ دو بھیا، یہ سننا تھا۔ آواز آئی آئے میرے مظلوم بھیا، آئے میرے غریب بھیا، آئے وہ جس کا کچھ نہ رہ گیا ہو، مظلوم کربلا کرو خیموں کی طرف ہو گیا۔ بہن زینب دیکھو عباس مجھے بھیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عالیہ نے کہا عباس مجھے بھی کئی بھیا کہہ دو۔ آئے میری مظلومہ بہن، آئے میری اسیرہ بہن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مظلوم کربلا نے غازی عباس کو اٹھانا چاہا تو اس وقت مظلوم غازی عباس یہی یاد کرتے ہیں کہ مولا میری میت کو خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی پلاؤں گا، اب پانی تو ہے نہیں۔ ادھر سے غازی عباس کے دم نکل گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا نے خالی مشکیزہ اٹھایا اور دائیں ہاتھ میں آپ نے علم کو اٹھایا۔ ادھر خیموں کا کیا منظر تھا جب حضرت سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، ایک ایک خیمے میں جا رہی ہے۔ ارے بچوں آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ 32 بچے خالی 4